पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 11। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। इन आयतों को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है सूरह तौबा को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन आयतों को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं। यानी इसके पीछे जो जो पूरी जो स्टोरी थी कि क्यों अल्लाह ताला ने ये सब आयतें नाजिल की, क्यों उन्हें कत्ल करने के लिए कहा गया, तो इसको जो है बहुत ही गलत तरीके से पेश करते हैं और कहते हैं देखो कुरान में ऐसी आयतें हैं, लेकिन वो पीछे क्या स्टोरी चल रही है वो नहीं बताते, ना वो पढ़ते, ना वो जानने की कोशिश करते। बस वो कहते हैं कि ये जो आयतें हैं ये जो है इस तरह से जिहाद की आयतें हैं और इसमें इस तरह से कहा जा रहा है, तो देखो कुरान में ये लिखा है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इन आयतों को बहुत अच्छी तरह समझें कि ये क्यों अल्लाह ताला इस तरह से क्यों फरमा रहे हैं। इसके लिए हमें सीरा जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने साल 13 साल मक्का में, फिर इतने साल मदीने में, फिर मदीने में कौन कौन सी जंगें हुई, इन लोगों के साथ किस तरह से, फिर सुलह हुदैबिया पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सुलह थी मुसलमानों की और मुशरिकों की, कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, लेकिन 2 साल के बाद ही उन्होंने उस जो एग्रीमेंट था उसे तोड़ दिया। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना लश्कर लेके मक्का गए और मक्का फ़तह हुआ और मक्का भी पीसफुली फ़तह हुआ। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जब मुसलमानों को पता होंगी। उसके बाद आप सोचें 8 हिजरी गुजर गया, अब 9 हिजरी में ये आयतें नाजिल हो रही हैं, बिल्कुल फ़ाइनली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं उस टाइम पे फ़ाइनली ये आयतें, जब इतने साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचिए 22 साल आपने उन लोगों के साथ मेहनत कर ली, उसके बाद भी वो मुसलमान नहीं हुए, तो फिर ये आयतें नाजिल हुई। लफ्ज़ी तर्जुमा फ़इन, फिर अगर ताबू, वो तौबा कर ले। बार बार तौबा की दावत दी जा रही है उन्हें कि अगर वो तौबा कर ले, व अकामू, और कायम करें, अस्सलाता, और नमाज, व आतवुज़्ज़काता, और वो दे ज़कात, फ़इख़वानुकुम, तो भाई हैं तुम्हारे। अगर वो तौबा कर लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं तो वो तुम्हारे भाई हैं। फिर दीनी, दीन में दीनी भाई हैं वो तुम्हारे, अगर वो तुम्हारे तौबा करके नमाज और ज़कात अदा करते हैं तो। वनुक़स्सिलु, और हम खोल खोल कर बयान करते हैं। वनुफ़स्सिलु, सॉरी, वनुफ़स्सिलु, और हम खोल खोल कर बयान करते हैं, अल आयाती, आयात को, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, यअलमून, जो इल्म रखते हैं। इन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब आयतें, अब आप देखिए एक एक छोटी छोटी सी आयत में कितना ज़्यादा कहीं रिपीटेशन है, कहीं अल्लाह ताला समझा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम ये सब बातें तुम्हें खोल खोल कर, यानी बहुत अच्छी तरह से ये सब समझा रहे हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। लिहाजा अगर ये तौबा कर लें, यानी ये मुशरिकीन है, मुशरिकीन जो हैं वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, तो ये तुम्हारे दीनी भाई बन जाएंगे, यानी तुम्हारे दीनी भाई हैं ये। और हम अहकाम की ये तफसील उन लोगों के लिए बयान कर रहे हैं जो जानना चाहें, यानी जो जो इल्म रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए हम ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छी तरह से खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। लिहाजा अगर ये तौबा कर लें, तौबा किससे करें? कुफ्र से, शिरक से। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अगर मुशरिकीन अपने कुफ्र से तौबा कर लें और इस्लाम कबूल कर लें और नमाज कायम करें, यानी सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, उनको सबूत देना होगा, नमाज पढ़नी होगी। नमाज तो अहद रिसालत के इकरार के बाद इस्लाम का सबसे अहम रुकन है, अल्लाह का हक़ है। इसमें अल्लाह की इबादत के अलग अलग पहलू हैं। इसमें क़याम यानी खड़े होना, रुकू, अल्लाह के सामने झुकना, सुजूद सजदा करना, दुआ है, अल्लाह की अज़मत और जलालत और अपनी आजज़ी और बेबसी का इजहार है। इबादत की ये सारी ज़रूरतें और क़िस्में सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। यानी नमाज कितनी बड़ी चीज़ है। नमाज के बाद दूसरा अहम फ़रीज़ा ज़कात है, जिसमें इबादती पहलू के साथ साथ हुकूक़ के इबाद भी शामिल है। यानी नमाज जो है वो तो अल्लाह का हक़ है, लेकिन ज़कात जो है वो बंदों का हक़ है। ज़कात से माशरे के और ज़कात देने वाले के
قبیلوں کے ضرورت مند، مفلس اور محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ جو جو امیر ہوتے ہیں ان سے پیسہ لے کر انہی کے غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو ایک طرف تو اللہ کا حق دے اور دوسری طرف لوگوں کا حق دے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ جو پیسہ ہو وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتا رہے، نہیں، اس کو سرکولیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جو جو غریب ہیں ان تک ان کو پہنچانا، اس پیسے کو پہنچانا بہت ضروری ہے، تاکہ سوسائٹی میں حسد نہ ہو، چوری نہ ہو، کوئی ایسی بد آمنی نہ ہو۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، جب بہت سارے لوگ بہت امیر ہیں اور بہت سارے بہت غریب ہیں، اور امیر جب غریبوں کی مدد نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، غریب جو ہوتے ہیں پھر ان کو پسند نہیں کرتے، ان سے حسد کرتے ہیں، پھر جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو پھر وہ چوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا رہتا ہے جو بھی غریب ہیں، یا اپنے آس پڑوس میں جو ہیں، اگر وہ دیتا رہے گا تو پھر ایک سکون رہتا ہے، ایسے سوسائٹی میں لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ جو غریب ہوتے ہیں وہ بھی پھر امیروں کو دعائیں دیتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں ان سے، پھر حسد نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد، شہادت یعنی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یعنی شہادت ایک بار توبہ کر کے وہ اسلام قبول کریں، اس کے بعد وہ نماز اور زکوٰۃ دیں، اور اس بات کا ثبوت نماز سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، سب پلرز ہیں اسلام کے، آپ ایک چیز کریں دوسری چیز نہیں کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ایک اللہ کا حق دو، ایک بندوں کا حق دو۔ تو یہ ان دو چیزوں کو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں ایک ساتھ آتا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اسلام لانے کے بعد دونوں ضروری ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ایک قبیلے نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ بار بار آیتوں میں یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ بات نماز اور زکوٰۃ کی، توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور بار بار نماز اور زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، یعنی پھر ان کے سارے پچھلے قصور معاف کیے جائیں گے اور وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ یعنی پھر مسلمان ایسا نہ کریں کہ سوچیں کہ ارے تو مشرک تھے اور یہ ہم سے اتنا لڑ چکے ہیں، اور مطلب کوئی گرج نہیں رکھیں وہ اپنے دل میں، پھر ان کے لیے اگر وہ ایک بار اسلام قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں، تو پھر وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی پھر ان کے ساتھ ایسے رہنا ہوگا جیسے بھائیوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ دینی بھائی ہو جائیں گے۔ اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری باتیں کھول کر سمجھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی مشرکین کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی پھر ان سے کسی بھی طرح کا دل میں کوئی بھی میل نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر انسان کو بھی ان سے اچھے سے بیہیو کرنا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کھول کر
سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جو ہے لوگوں میں ڈاؤٹ نہیں رہے، جیسے مسلمانوں میں کہ اب ہم سے جنگ کرنا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی جا کے جنگ کر دیں، تو ایسا نہیں ہے، بتایا گیا کہ کس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا، جو ایگریمنٹ پورے کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے، جو توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے، جو تمہارے پاس تم سے پناہ طلب کرنے آئیں ان کو پناہ دینا ہے، انہیں قرآن سنانا ہے۔ تو یہ سب ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں الگ الگ مسلمانوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، پھر مشرکین کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم سے جو عہد ہے وہ کیوں توڑا جا رہا ہے، یہ سب کیوں ایسے اعلان برات کیا جا رہا ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔